نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران اہل سنت، یہ جو اسکین پیج آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ وہابیوں دیوبندیوں کے امام و پیشوا مولوی اسماعیل دہلوی مقتول، جو ہندوستان میں فتنہ وہابیہ کا بانی مبانی ہے، اس کی کتاب ہے کتاب تقویت الایمان۔ ہم نے اسی واٹس ایپ چینل میں جب رد دیوبندیت کا سلسلہ شروع کیا تھا اور اسے نام دیا تھا کشف راز دیوبندیت، یعنی دیوبندیت کے رازوں سے پردہ اٹھانا، تو شروع میں اس کتاب کا تعارف، اس کے مصنف کا تعارف اور اس کی چند خبیث عبارتیں ہم نے بھیجی تھی۔ یہ بات اچھے سے ذہن میں رکھیے کہ اس کتاب کو تقلیدی اور غیر مقلد وہابی، تقلیدی وہابی یعنی دیوبندی تبلیغی جماعت والے، اور غیر مقلد یعنی اہل حدیث، یہ دونوں اس کتاب کو پر جان چھڑکتے ہیں، بلکہ اس کو رکھنا گھروں میں عین اسلام سمجھتے ہیں۔ اس کو وہابیوں کا قرآن بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس کتاب کے روح سے روئے زمین پر شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو جس پر جو بالکل کھرا مسلمان ہو، ورنہ اس کتاب کی زد میں نبی علیہ السلام کے عہد مبارک سے آج تک تمام حضرات صحابہ کرام، اولیاء کرام، سلف صالحین اور عامت المسلمین سارے کے سارے اس کتاب کی زد میں آ کر مشرک قرار پاتے ہیں۔ اس کتاب کے مصنف نے جو کتاب میں خبیث عبارتیں لکھی، لکھ کر مر گیا، آج تک اصل حالت میں یہ کتاب چھپ رہی ہے، اور وہابی دیوبندی کبھی بھی اس کے دفاع میں منہ کھولتے نہیں ہیں، اسے رکھتے تو ہیں اور باقاعدہ اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، لیکن جب اس کی خبیث عبارتیں ان کے سامنے رکھی جائیں تو بگلے بجانے لگتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب وہ ہے، اس کا مطلب وہ ہے۔ اب ایک عبارت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، صفحہ نمبر 71 پر مولوی اسماعیل دہلوی وہابی دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کا امام لکھتا ہے، یعنی تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ میں تمام وہابی دیوبندیوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو قاعدہ یہ لے کر آیا ہے، یہ قاعدہ قرآن کریم کی نص سے ثابت ہے، یا احادیث مبارکہ سے ہے، یا آثار صحابہ سے ہے، یا اقوال سلف صالحین سے ہے کہ تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں؟ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اور چلیے اگر مان لیجئے کہ تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو انسان کہیں گے اولاد آدم کو، خود جناب آدم علیہ السلام اور ان کی تمام اولادوں کو، تو اس میں جہاں نیک و صالح لوگ پیدا ہوئے ہیں، ایک سے ایک فتین شریر اور بڑے سے بڑے سخت دل کافر بھی پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے دعوی ربوبیت کیا، دعوی الوہیت کیا، دعوی نبوت کیا، اور سخت دل کافر بھی پیدا ہوئے ہیں۔ تو یقیناً اس انسانوں کی فہرست میں فرعون بھی ہے، شداد بھی ہے، حامان بھی ہے، قارون بھی ہے، نمرود بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، بڑے بڑے روسائے قریش بھی ہے، کفار قریش بھی ہے، اور آج کے موجودہ کفار جو اسلام کو جڑ سے مٹانے پر تلے ہوئے، یہ سب انسان ہے۔ تو اس قاعدے کے روح سے یہ سب وہابی دیوبندیوں کے بھائی ہیں یا نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ اگر وہابی دیوبندی حرام الدہر انہیں اپنا بھائی نہیں مانتے خبیثوں، تو تمہارے اس خبیث ملا نے یہ عبارت لکھی کیوں؟ تمہیں ماننا پڑے گا کہ تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور یہ جتنے خبیثوں کے نام ہم نے لیے ہیں، بڑے بڑے کفاروں کے اور آج کے دور میں موجود کفار و مرتدین، یہ سب کے سب وہابیوں کے بھائی ہیں۔ اصل میں یہ خبیث نے یہ چال اس لیے چلی تھی تاکہ اس قاعدے سے وہ نبی کو معاذ اللہ ابو جہل کا، فرعون کا، نمرود، شداد جیسے خبیثوں کا بھائی کہہ سکے۔ کتنی گندی ان کی ذہانت ہے، کیسی یہ خبیث قوم ہے۔ آگے لکھتا ہے جو بہت بزرگ ہے وہ بڑا بھائی ہے، اس کی بڑے بھائی کی اسی تعظیم کرو، باقی سب کا مالک اللہ ہے، عبادت اسی کی کرنی چاہیے۔ معلوم ہوا جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں، خواہ انبیاء ہوں یا اولیاء، وہ سب کے سب اللہ کے بے بس بندے اور ہمارے بھائی ہیں، مگر حق تعالیٰ نے انہیں بڑھائی بخشی تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہوئے۔ یعنی پہلے تو یہ قاعدہ بتایا کہ تمام انسان جتنے ہیں سب آپس میں بھائی ہیں، تو انبیاء اور اولیاء جو اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، اور ان کی تعظیم بڑے بھائی سے کرو۔ معاذ اللہ رب العالمین، حضرت مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم
جو رسول کریم علیہ السلام کے سگے چچیرے بھائی ہیں، ان سے جو احادیث مبارکہ روایت کی ہے محدثین کرام نے، اس میں کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا قال اخی، میرے بھائی نے کہا، ہر جگہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا۔ خبیثوں جب مولائے کائنات رسول پاک کے بھائی ہو کر انہیں بھائی کہہ کر خطاب نہیں کرتے، تو آج یہ 14ویں صدی ہجری میں پیدا ہونے والا انگریز کے نطفہ ناپاک سے پیدا ہونے والا یہ وہابی گروہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کاندھا ملانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ذرا تو غور کیجیے، کیسی خبیث قوم ہے یہ، کتنی مردود قوم ہے کہ انبیاء کی عظمتوں کو گھٹانے کے لیے، خود جناب رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عظمت کو گھٹانے کے لیے انہوں نے ایک جو ہے قاعدہ گڑھ لیا ہے۔ یہ قاعدہ قرآن کا ہے کہ تمام انسان آپس میں بھائی ہے۔ جتنے وہابی دیوبندی حرام الدہر نطفہ ناتحقیق ہمارے اس چینل میں ہے یا میری اس وائس کو دیگر کسی سوشل میڈیا کے ذریعے سنیں گے، میں ان سب کو چیلنج کرتا ہوں، تمہاری ماؤں نے اگر تمہیں دودھ پلایا ہو اپنی چھاتی کا، کسی کتیا کا دودھ نہ پلایا ہو، تو یہ کلیم حنفی رضوی، قصر ابو حنیفہ، کرلا ویسٹ، ممبئی نیئر کارتیکا ہائی اسکول، نیو ہال روڈ، اتنا ایڈریس اتنا ڈیٹیل میں کوئی بھی عالم تمہیں نہیں دے گا۔ جب چاہے جب میرے گھر پر آؤ، تمام علوم و فنون کی کتابیں، تمام مکاتب فکر کی کتابیں میرے پاس موجود ہے، یہاں آ کر مجھ سے مناظرہ کر لو۔ اور اس حرام الدہر ملا خبیث اسماعیل دہلوی جسے تم شہید کہتے ہو، اعلیٰ حضرت نے سچ فرمایا کہ وہ شہید لیلہ نجد تھا، وہ ذبیح تیغ خیار ہے، وہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کے لیے شہید نہیں ہوا، مسلمانوں سے جنگ کرتا کرتا مارا گیا۔ یہ اسماعیل دہلوی جس نے فتنہ وہابیت کی بنیاد رکھی ہے، یہ خبیث کتنا بڑا مردود ہے کہ ایک قاعدہ بیان کر رہا ہے کہ تمام انسان آپس میں بھائی، اور اس قاعدے سے ابو جہل کو نبی کا بھائی بنا رہا ہے، فرعون کو، نمرود کو، شداد کو، بڑے بڑے کفار کو بھائی بنا رہا ہے، اور انبیاء و اولیاء کو ان کا بڑا بھائی بنا کر انہیں چھوٹا بھائی بنا رہا ہے۔ تو یہ قاعدہ وہاں تو فٹ نہیں ہوگا، البتہ یہ جتنے کفار گزرے ہیں زمین کے آباد ہونے سے آج تک اور قیامت تک، وہ سب وہابی دیوبندیوں کے بھائی ہے، بلکہ ان کے باپ ہیں۔ حرام خورو، ہمارا چڑنا، ہمارا سخت کہنا یہ تو کھلتا ہے کہ بتاؤ کیسی سخت زبان بولتے ہیں، تمہاری مائیں تم پر روئیں۔ خبیثو، جس بارگاہ میں تمہارا قلم چل رہا ہے، جس بارگاہ میں تمہاری زبانیں کھل رہی ہیں، قرآن اس بارگاہ کے آداب بتا رہا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا، آپ کے مقام رفیع کو ہم نے بلند سے بلند فرما دیا ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور کچھ تو وہ ہے جن سے اللہ نے کلام کیا، کچھ وہ ہے جو ان سے بھی اعلیٰ و ارفع ہے، یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام۔ جب رسولوں میں ایک جیسا معاملہ نہیں ہے، نبیوں میں ایک جیسا معاملہ نہیں، ایک پر دوسرے کو فضیلت ہے، تو تمام انسانوں کو بھائی بنا رہا ہے۔ یہ قاعدہ تیرے باپ نے گھر میں گڑا ہے، خبیث مردودوں۔ انبیاء و اولیاء کی شان گھٹانے کے لیے اس طرح کے جملے کہتے ہو، معاذ اللہ، اس طرح کے حقارت بھری عبارتیں لکھتے ہو، اس طرح کی ذلیل خبیث عبارتیں لکھتے ہو۔ ہے کوئی وہابی دیوبندی حرام خور جو میرے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرے اور اس عبارت کو قرآن و سنت کے مزاج کے مطابق ثابت کر دے کہ ہاں یہ قرآن و سنت کا ما حاصل ہے، اور قرآن و سنت کی تعلیمات سے یہ بات نکلتی ہے کہ تمام انسان آپس میں بھائی ہے، اور جو بڑا بزرگ ہے اس کی بڑے بھائی سے تعظیم کرو۔ کبھی قرآن کو کشادہ دلی کے ساتھ پڑھو، آنکھیں کھول کر پڑھو، تب تمہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کے جلوے نظر آئیں گے کہ اس بارگاہ کے آداب قرآن نے کس طرح سکھائے ہیں۔ حتیٰ کہ بعد وصال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص باہر سے آ کر روضہ انور پر چلا رہا ہے، آپ نے فرمایا تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ اس نے کہا فلاں جگہ کا۔ کہا اگر تم مدینے کا ہوتا تو میں تجھے سزا دیتا کہ حضور علیہ السلام اپنی قبر انور میں آرام فرما رہے ہیں، حیات ہیں، زندہ ہے، دنیاوی زندگی سے بڑھ کر ان کی زندگی ہے، اور ان کی بارگاہ میں ہم سانس اونچا لینا بھی گوارا نہیں کرتے، اور تو اس بارگاہ میں چلا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب قرآن سے سیکھو، صحابہ سے سیکھو، خود زبان نبوت سے سیکھو، اولیاء امت سے سیکھو۔ یہ خبیث حضور کی بارگاہ کے آداب جانیں گے؟ توحید کی آڑ میں تنقیص ان کا کام ہے۔ یہ دیکھو خبیث عبارت تقویت الایمان کی ہے، ہم نے اسکین پیج لگایا ہے، پڑھ لو، آنکھیں کھول لو، اور ان وہابی دیوبندیوں سے صرف ان کا نماز روزہ دیکھ کر دھوکہ مت کھاؤ، ان سے بچو، ان سے اپنے ایمان کو بچاؤ، ان سے اپنے دوست احباب کو بچاؤ، اور اس واٹس ایپ چینل سنی جمعیت الاحناف سے ہر سنی کو جوڑو
تاکہ وہ تمام موجودہ باطل فرقوں سے اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کر سکے۔ بہت آسان صورت ہے، واٹس ایپ کے اپڈیٹس میں جا کر سرچ کیجئے SJA، چینل کا نام آئے گا سنی جمیعت الاحناف، کلک کیجئے، فالو کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے، اس چینل سے جڑے رہیے، اس کی ہر آنے والی پوسٹ کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کو جوڑیے۔ انشاءاللہ رد وہابیت کا جو یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے یہ آگے بڑھتا رہے گا۔ پتہ ایڈریس وغیرہ میں نے بارہا بتایا ہے، میرا نمبر بھی انٹرنیٹ پہ عام ہے 9820672770۔ جس بھی وہابی دیوبندی کو مستی چڑھی ہو آ جائے، انشاءاللہ اس کی ساری کے ساری ہینکڑی نکال دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے اشرار سے، ایسے فتینوں سے، گستاخوں سے، بارگاہ نبوت کے بدترین گستاخوں سے ہمارے نسلوں کی، ہمارے اہل خانہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔